محترم حاضرین، سوشل میڈیا نے ہمیں بتا دیا کہ وقت کو کیسے برباد کرنا ہے۔ ابھی اس سے پہلے مقرر نے بتایا کہ ہمارے نوجوان اپنے اوقات کو برباد کر رہے ہیں۔ وقت کو برباد کرنا، اللہ کے حق کو ادا نہ کرنا، بندوں کے حق کو ادا نہ کرنا، خاندان کے حقوں کو ادا نہ کرنا، ان سب چیزوں کی بنیادی وجہ سوشل میڈیا ہے۔ کیا سوشل میڈیا کی وجہ سے نمازوں کی پابندی ہو پا رہی ہے؟ کیا اللہ کے ذکر کو بلند کیا جا رہا ہے؟ کیا لوگ جو فرض کے بعد نوافل پڑھا کرتے تھے وہ اس کو ادا کر رہے ہیں؟ ایک وقت تھا، جائیے اپنے باپ دادا کو دیکھیے، مسلمان گھر اسے کہتے تھے جس کے گھر سے صبح صبح قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ آج یہ چیزیں ختم ہو گئی اور مسجدوں سے دور، علماء سے دور اگر کسی چیز نے ہمارے نوجوانوں کو کیا، یہ سوشل میڈیا ہے۔ بات اگر بدن کے حق کی جائے، سوشل میڈیا کا استعمال اتنا ہے کہ گھنٹوں ایک آدمی بستر پر ایک کروٹ میں سو جاتا ہے، اسے وقت نہیں پتا چلتا۔ نیند برباد ہوئی، آنکھوں کا نقصان ہوا، کانوں کا نقصان ہوا، آرام برباد ہوا۔ یہ ساری بربادیاں اس سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی۔ بات اگر مردوں کی غلطیوں کی جائے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرد جب کسی خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ عورت کے معلومات، اس کے بارے میں انفارمیشن کی ذمہ داری گھر کی عورتوں پر ڈالتا۔ وہ گھر کی عورتیں جنہیں باہر کا کچھ نہیں پتا، کیا آپ کے لیے وہ ایسی عورت کا اختیار کریں گی جو دیندار ہوں گی؟ خود عورتیں گھر کی دیندار نہیں ہیں، جب کسی کے گھر جاتی ہیں تو پہلا سوال کرتی ہیں کیا کھانا پکانا آتا ہے؟ اس کا نہ دین کا مسئلہ ہے، نہ اس کے اخلاق کا کوئی معیار ہے۔ معیار ہے خوبصورتی، معیار ہے مال۔ آپ نے ایسی گھر کی عورتوں کو بھیجا اور آپ تمنا کرتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے نیک بیوی کا انتظام کریں گے؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ خواتین بھی ہماری بہت ساری غلطیوں میں ملوث ہیں جو طلاق اور خلا کی وجہ بنتی ہیں۔ بعض خواتین کا مزاج تند مزاج ہے، وہ کسی کی نہیں سنتی، نہ اپنے باپ کی نہ اپنے شوہر کی۔ ایسی عورتیں یقین جانیے سب سے پہلے اللہ کی نافرمان ہوتی ہیں۔ عورتوں کو اپنے مزاج کو بدلنا ہوگا۔ گھر کی ذمہ داری عورت کی ہے۔ آج عورتیں کہتی ہیں کیا ساس اور سسر کی خدمت کرنا واجب ہے؟ کیا میری ذمہ داری ہے؟ میری ذمہ داری شوہر کی خدمت کرنا ہے۔ جو لوگ عورتیں اس طرح کی باتیں کرتی ہیں وہ شوہر کی بھی خدمت مکمل نہیں کرتی۔ یہ اسلام کا قانون ہے۔ آپ نوافل کا اہتمام کیجئے، اللہ آپ کو سنت کی توفیق دے گا۔ سنت کو لازم پکڑیے، اللہ آپ کی فرض میں پابندی کرائے گا۔ جہاں آپ نے فرض کو صرف پکڑا، سنتوں کو چھوڑا، سنتیں بھی غائب، نفل بھی غائب۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ محترم و معزز صدر اجلاس، علماء اکرام، عامدین جماعت و جمعیت، محترم حاضرین اور حاضرات، الحمدللہ ایک دینی اور علمی مجلس یہاں پر اکٹھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جن نیک مقاصد کی خاطر اس طرح کی مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، اللہ اس میں ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے، ہمیں باتوں کو غور سے سننے، انہیں یاد رکھنے، ان پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کرنے اور اسی کے ساتھ انہی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل و انصاف کا اور اپنے رب اور اس کے مخلوقات کے ساتھ احسان کرنے کا۔ تمہیں حکم دیتا ہے اپنی قریبیوں کے حق کو ادا کرنے کا اور تمہیں منع کرتا ہے فحش کاموں سے، منکر ظلم و زیادتی سے، اور اللہ حکم دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت کی شرح میں کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ ان اہم آیتوں میں سے ایک ہے جس کے اندر اللہ نے سارے خیر اور شر کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ تم نیکی اور تقوی کے کاموں میں مدد کیا کرو اور برائی اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں مدد مت کرو۔ اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ محترم حاضرین،
کوئی بھی معاشرہ جب دنیا میں وجود پاتا ہے تو اس کی اصلاح کا ایک اہم رکن اس آیت کے اندر بیان کیا گیا، وہ ہے التعاون علی الخیر۔ جہاں تک میرے عنوان کی بات ہے، دیا گیا عنوان یہ ہے کہ جو سماجی برائیاں ہیں ان کا تدارک قرآن کریم کے ذریعے کیسے ہو سکتا ہے۔ اس اہمیت اور اس موضوع کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کچھ بنیادی باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ سماجی برائیاں یہ ایک ایسا عنوان ہے جس پر دور حاضر میں گفتگو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیوں؟ پہلی بات یہ ہے کہ آج کل کے جو انسان ہیں فرق نہیں پڑتا کہ وہ مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں یا کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، انسان بطور انسان ہوتے ہوئے اپنی شناخت کو کھو رہا ہے، وہ انسان کم جانور بنتا جا رہا ہے۔ اگر بات مسلمانوں کی کریں تو اسلامی شخصیت، اس کا جنازہ خود مسلمانوں نے اٹھا دیا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے جب بھی اصلاح کی بات کی تو اس کی شروعات قرآن کریم نفس کی اصلاح سے کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے قد افلح من زکاہا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ محترم حاضرین، سماجی برائیوں پر گفتگو کرنا ضروری ہے، کیونکہ آج ہمارے مسلم معاشروں میں جو خاندانی نظام ہے وہ تقریباً تباہ ہو چکا ہے، چاہے زنا ہو، بے پردگی ہو، بے حیائی ہو، نشہ آوری ہو، الزام تراشی ہو، یہ معاشرے کے ہر گھر میں اور ہر فرد کے زبان پر عام ہے، جبکہ قرآن عفت و پاک دامنی، صلہ رحمی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ آج معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرہ امن سے دور ہے، نہ معاشرے میں امن ہے، نہ عدل موجود ہے، بلکہ جو جتنا بڑا ظالم اور طاقتور ہے لوگوں پر ظلم کرتا ہے وہ وقت کا بادشاہ، لوگوں کا امیر، لوگوں کا ذمہ دار بنا بیٹھا ہے۔ محترم حاضرین، اگر سماجی برائیوں پر ہم گفتگو نہیں کریں گے تو جو نسل آنے والی ہے اس نسل کو ہم شیطان کے حوالے کر دیں گے۔ اگر ہم سماجی برائیوں پر گفتگو نہیں کریں گے تو سمجھ لیجئے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے، موبائل فون کا استعمال ہے، مغربی ثقافت ہے، الحاد اور بے دینی مسلمانوں میں جو پھیلتی جا رہی ہے، یقیناً یہ اسلام کو پہلے ختم کرے گی اور اسی سے مسلمان بھی ختم ہو جائیں گے۔ آج ہم دیکھیں کہ بطور امت مسلمہ ہماری کیا شناخت بنی ہے، کیا ہمارے اندر اسلامی غیرت باقی ہے، کیا وحدت و اتفاق جو اس امت کا ایک میزہ تھا کیا اس پر ہم موجود ہیں؟ آج خطرے کے دائرے روزانہ اپنی جگہ کو بڑھاتے جا رہے ہیں۔ محترم حاضرین، ضروری ہے کہ جو وقت کے علماء ہیں، جو دعات و مبلغین ہیں، اساتذہ جامعات ہیں، والدین ہیں، ذمہ داران ہیں، سب کو اس موضوع کو سنگین سے لینا چاہیے اور اس پر گفتگو کرنا چاہیے۔ سوال ہے کہ سماجی برائیاں کہا کسے جاتا ہے؟ بہت سارے علماء نے سماجی برائیوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ سماجی برائی ایک ایسا گناہ ہے جو شروع ہوتا ہے انسان سے، مگر اس کا اثر دھیرے دھیرے معاشرے پر پڑ جاتا ہے۔ معاشرہ اپنے توازن کو کھو لیتا ہے اور حقوق کی پامالی ہوتی ہے، عدل، امن، اخلاق یہ غارت ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اسلامی اقدار بھی مٹ جاتے ہیں۔ اس کو بعض علماء نے سماجی برائی قرار دیا۔ بعض علماء نے کہا کہ سماجی برائیوں میں سب سے پہلے وہ تعلقات آتے ہیں جو انسان کے اپنے رب سے، جب انسان کا تعلق اپنے رب سے ختم ہو جائے وہ سماجی برائی ہے۔ اس کے علاوہ وہ رب، اس کی جو مخلوق ہے اس سے انسان کے تعلقات خراب ہو جائیں تو یہ بھی سماجی برائیوں کے اندر آتا ہے۔ مثال کے طور پر جھوٹ بولنا، جس معاشرے میں جھوٹ عام ہو جائے وہاں کوئی ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتا، جس معاشرے میں چغلی غیبت بڑھ جائے وہاں تعلقات تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتے ہیں، جس معاشرے میں رشوت عام ہو جائے، عدل و انصاف وہاں زندہ نہیں رہتا، جہاں زنا بڑھ جائے خاندان برباد ہوتے ہیں، قتل و غارت گری بڑھ جائے خوف اور دہشت عام ہو جاتی ہے، سود خوری، حرام خوری عام ہو جائے اللہ کا غضب نیک اور برے سب پر نازل ہوتا ہے، تبرج، بے پردگی عام ہو جائے تو ایسے معاشرے فتنے اور برائی کا شکار ہو جاتے ہیں، سوشل میڈیا کا غلط استعمال شروع ہو جائے نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ محترم حاضرین، میں بغیر کسی زیادہ لمبی تمہید کے کچھ بنیادی سماجی برائیوں کی طرف ذکر کرنا چاہتا ہوں۔
اس سے پہلے مجھ سے پہلے جو فاضل مقرر گزرے ہیں انہوں نے بہت ساری سماجی برائیوں کی طرف اشارہ کیا. میں مختصر انداز میں 2 سے 3 سماجی برائیوں کا ذکر کروں گا. سب سے بنیادی طور پر جو موجودہ معاشرے میں ایک سماجی برائی بچے، عورتیں، جوان اور بوڑھے سب کو لے کر ڈوبی ہے، وہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے. ایک سوشل میڈیا، اس کا غلط استعمال، اس کا کتنا برا اثر معاشرے پر پڑ رہا ہے، پہلے اس کا ایک جائزہ لیتے ہیں. محترم حاضرین، سوشل میڈیا آج دنیا کی جتنی بھی گمراہیاں ہیں، جتنی بھی سماجی برائیاں ہو سکتی ہیں، سب کا منبع اور مرکز دھیرے دھیرے بنتے جا رہا ہے. علماء اکرام نے فتنوں کو 2 حصوں میں بانٹا ہے. ایک ہوتے ہیں فتنۃ الشبہات، ایک ہوتے ہیں فتنۃ الشہوات. بات اگر فتنۃ الشہوات کی کریں، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں خواہشات رکھ کر پیدا کیا ہے. کون آدمی ہے جسے کھانے کی خواہش نہیں ہے؟ کون آدمی ہے جسے مال کی خواہش نہیں ہے؟ کون آدمی ہے جو جوان ہو جائے اسے جسم کی خواہش نہیں ہوتی؟ یہ خواہشات اللہ نے پیدا کیوں کیے ہیں؟ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان اللہ خلق فینا الشہوات واللذات لنستعین بہ علی کمال مصالحنا. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چاہے پیٹ کی ہو اور جسم کی ہو، یہ خواہشات اس لیے پیدا کی ہیں تاکہ دنیا میں خیر کے کاموں میں ان کے ذریعے ہم کیا ہے مدد حاصل کر سکیں. لیکن آج سوشل میڈیا نے اس توازن کو بدل دیا. آج اگر پیٹ کی شہوتوں کی بات کی جائے، کیا حرام مال ہو، شراب نوشی ہو، جوا بازی ہو، سودی بینک کا نظام، چاہے وہ EMI پر لیا گیا ہو یا ویسے لیا گیا ہو، ہر بینکی نظام جو تقسیط EMI پر ہوتا ہے وہ سودی نظام ہے. کیا یہ نظام سوشل میڈیا کے ذریعے ہم میں سے ہر آدمی کے ذہن اور اس کے گھر میں داخل نہیں کیا جا رہا ہے؟ بات اگر جسموں کی شہوتوں کی جائے، چاہے وہ زنا ہو، مرد و زن کا اختلاط ہو، چاہے انسان کا بے غیرتی ہو، فحاشی ہو، عریانیت ہو، یا یوں کہیں جھوٹی لائف سٹائل، اچھے کار دکھانا، گھڑیوں کو، موبائلوں کو پرموٹ کرنا، یہ سوشل میڈیا ان تمام برائیوں کا منبع اور مرکز بنتا جا رہا ہے. یاد رکھیے، اگر کوئی مسلمان ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کو مال کی محبت دل میں بیٹھ جائے، اسے کرسی کی لالچ آئے، اللہ کے نبی نے اس کی بربادی کی مثال بیان کی. جس کے دل میں مال کی اور شہرت کی لذت دل میں آ جائے، اللہ کے نبی کہتے ہیں ما ذئبانی جائعانی ارسل فی غنم فافسدلھا. آپ کہتے ہیں کہ اگر 2 بھوکے بھیڑیوں کو اگر بکری کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، وہ 2 بھوکے بھیڑیے اس بکری کے ریوڑ کو جتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس سے زیادہ ایک مسلمان کے دین کو مال کی لالچ اور شرف اور عزت کی لالچ کیا ہے نقصان پہنچا دیتی. یقین جانیے، آج یہ کرسیوں کی لالچ، اپنے آپ کو بڑا بانے لالچ مسلمانوں کے دلوں میں ایسے سرایت کر گئی ہے جس کی زندہ مثال سابقہ میں نہیں ملتی. محترم حاضرین، مال یہ اس امت کا فتنہ ہے. یہ مال اس امت کا اتنا بڑا فتنہ ہے. آپ نے کہا تھا فتنۃ امتی المال. یہ امت غریب امت نہیں ہے، یہ امت مال کو حاصل کرے گی. آپ کو ڈر تھا کہ کہیں اتنا نہ حاصل کر لیں کہ یہ اس میں پڑ جائیں. صحابہ اکرام کی مجلس آئی، فجر کا وقت تھا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بحرین سے آئے تھے. آپ نے صحابہ کے ایک سمندر کو دیکھا تو آپ نے کہا شاید تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بحرین سے بہت سارا جزیہ اور ٹیکس کا مال لائیں. تو صحابہ ہنسنے لگے. تو آپ نے کہا فواللہ ما الفخر علیکم ولکن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم. آپ نے کہا خدا کی قسم مجھے میری امت پر اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ یہ غریب اور فقیر ہوگی، مجھے ڈر تو اس بات کا ہے کہیں اللہ میری امت پر یہ مال کے دروازے نہ کھول دے، یہ اس میں پڑ جائیں جس طرح اس سے پہلی امتیں پڑ گئی تھی، وہ اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جائیں جس طرح کہ اس سے پہلے لوگوں نے مال کی ملنے کے بعد کیا، اور اللہ تم کو بھی ویسے ہلاک کر دے جس طرح اللہ نے اس سے پہلی قوموں کو ہلاک کیا. محترم حاضرین، آج یہ سوشل میڈیا کا زمانہ یہ جھوٹا زمانہ ہے. معاشرتی نفاق لوگوں میں عام ہو گیا. بات اگر شبہات کی کریں، سوشل میڈیا یہ شبہات کا منبع و مرکز ہے.
آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں دینی علم کی کمی، بصارت کا نہ ہونا، نیتوں میں فساد کا ہونا یقیناً یہ انسان کو شبہات کے دروازے میں ڈھکیل دیتا ہے۔ کیا آج جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے سوشل میڈیا پر سوال نہیں اٹھائے جاتے ہیں؟ کیا ماضی قریب میں یہ شبہ لوگوں میں عام نہیں کیا گیا کہ اللہ کے نبی نے ایک 7 سال کی بچی کے ساتھ شادی کیا، آپ نے ایک 9 سال کی بچی کے ساتھ ولیمہ بنایا؟ سچ بتائیے گا کہ کتنے مسلمانوں کو اس کی حقیقت پتہ ہے؟ اگر ایک مسلمان بھی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے دل میں بدگمانی پیدا کر لے کہ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی سے غلطی ہو گئی ہو، وہ اسی وقت کفر کے دروازے میں داخل ہو جائے گا اور اسلام کے دروازے سے نکل جائے گا۔ میراث کے مسئلے میں ہماری عورتوں کو ورغلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا، کبھی حجاب کا بہانہ لیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمان اپنی عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، انہیں آزاد ہونے نہیں دیتے، اپنے گھروں میں قید کر دیتے ہیں، عورت کی آزادی کی بات کی جاتی ہے۔ کبھی سوشل میڈیا پر بتایا جاتا ہے کہ اسلامی تاریخ تو خون سے لبالب ہے، مسلمانوں نے نہ کبھی امن دیکھا ہے نہ وہ امن کے خواہ ہیں۔ محترم حاضرین، آج سوشل میڈیا کا زمانہ ایسا ہے جہاں پر صحابہ کی شخصیتوں پر انگلی اٹھایا جا رہا ہے۔ کوئی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام لیتا ہے، ان کے خلاف اعلان جنگ کے دعویٰ کرتا ہے، کوئی جنگ جمل، جنگ صفین کے صحابہ کی لڑائیوں کو پبلک پلیٹ فارم پر لا کر اپنے آپ کو کیا ہے وقت کا علامہ بتاتا ہے، اور ہمارے کتنے ایسے نام نہاد مسلمان ہیں جن کو حقیقت نہیں پتا مگر وہ اس زہر کو روزانہ دھیرے دھیرے پیتے جا رہے ہیں۔ محترم حاضرین، ضعیف روایت ہوں، بدعت اور خرافات کا نشر ہو، بلکہ آگے بڑھ کر کہا جائے ایک دوسرے کو کافر کہنا اور حق و باطل میں گڑبڑ کرنا، گمراہ لوگوں کا وقت کا داعی بننا، علماء سے لوگوں کو دور کرنا، یہ سارے فتنے جو شبہات کے دائرے میں آتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے عام کیے گئے۔ قرآن میں اللہ نے اس شبہات کا اور شہوات کا ایک علاج بتایا۔ اللہ کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ یاد رکھیے، جس کے دل میں شبہات آ جائیں وہ اسلام پر، اللہ کی ذات پر یقین کو مضبوط کرے، سارے شبہات ختم ہو جائیں گے۔ جس کے دل میں شہوتیں آ جائیں وہ اپنے دین پر صبر کر لیں، برائی پر صبر کرے، نیکی پر صبر کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے اسے اس برائی سے بچا لے گا۔ محترم حاضرین، سوشل میڈیا نے ہمارے مسلمانوں کو مسلمان رہنے نہیں دیا۔ آج جائیے، جیسے کہ بعض حضرات نے ابھی ذکر کیا کہ مسلمان نظر نہیں آتا ہے، مسلمان یا تو مسجد میں نظر آئے گا یا تو علماء کی ایسی مجلس میں نظر آئے گا۔ یہ لوگ جب یہاں سے نکل جائیں گے نہ ان کا لباس اسلامی ہے، نہ ان کا اوڑھنا بڑھنا مسلمانی ہے، نہ ان کے گھر اسلامی ہے، بلکہ ہر اعتبار سے وہ مغربی ثقافت کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بدا چکے ہیں، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ سوشل میڈیا ہے۔ محترم حاضرین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے کارنامے، ایک عظیم کارنامہ آپ کا یہ تھا کہ جب آپ مدینۃ المنورہ پہنچے تو آپ نے سب سے پہلے مسلمانوں کی ثقافت کو بنایا، مسلمانوں کے کلچر کو بنایا۔ آپ نے کیسی کوشش کی؟ وقت نہیں ہے ورنہ بہت سی باتیں کہی جا سکتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے لباس کے مسئلے میں منع کیا، کہا کہ تم ایسا لباس نہ پہنا کرو، پیلا لباس آپ نے پہننے سے منع کیا۔ بعض صحابہ کو آپ نے دیکھا اپنے ہاتھوں کو پیچھے کر کے بیٹھتے، آپ نے کہا ایسے مت بیٹھا کرو، ایسے یہودی بیٹھا کرتے ہیں۔ افطار اور سحری کی بات آئی تو آپ نے کہا کہ افطار میں جلدی کرو، سحری میں تاخیر کرو، کیونکہ یہودی ایسا نہیں کرتے۔ آپ نے ایک صحابی کی داڑھی کو سفید دیکھا تو کہا اس کو رنگ دو، اس لیے کہ یہودی اپنی داڑھیوں کو نہیں رنگتے ہیں۔ عیدین کے مسئلے میں ہو، حید و نفاس کے مسئلے میں خواتین کے ساتھ معاملات ہو، اس کے علاوہ نماز جوتوں میں پڑھنے کی بات ہو، آپ نے ہر جگہ یہود و نصارہ کی مخالفت کی۔ پیغام سیدھا تھا کہ مسلمان نہ یہودیوں کے جیسے ہو سکتا ہے نہ نصارہ کے جیسے ہو سکتا ہے، اور جو آدمی ان کی اتباع کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ محترم حاضرین، آج سوشل میڈیا نے اسلامی اقدار کو مٹا کر مسلمانوں کی شناخت کو ختم کر دیا ہے۔ یہی سوشل میڈیا ہے جس نے ہزاروں قسم کے شبہات کے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا۔ کیا ہم یہ شبہ نہیں سنتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے؟ کیا یہ شبہ ہم میں سے کون نہیں جانتا؟ اگر تھوڑا سا حقیقت پسندانہ جائزہ لیا جائے تو آپ کو پتا چلے گا کہ حقیقی طور پر دہشت گرد ہے کون۔ تصور لیں، ایک چھوٹی سی مثال بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں کیا ہے اسلام کو لوگوں میں عام کیا۔
23 سال کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے چل بسے. 23 سالہ زندگی میں آپ نے جتنی بھی لڑائیاں کی، جب آپ مدینہ پہنچے اس وقت سے لے کر آپ کے انتقال ہونے تک جتنی لڑائیاں اللہ کے نبی نے لڑی، ساری لڑائیوں کو جوڑ کر دیکھیے، دونوں طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے اور کافروں کی طرف سے، کل جو انتقال کرنے والے مرنے والے تھے ان کی تعداد 2000 ہے. گویا 13 سال کی لڑائیوں میں اسلام مغرب سے مشرق پہنچا. کتنے انتقال کیے؟ صرف 2000. ان میں سے 600 صرف بنو نذیر کے وقت مارے گئے تھے، اور لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہیں. آئیے دیکھیں کہ 2009 میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا. صرف 2009 کی رپورٹ اگر دیکھا جائے تو 30,000 افغانی مسلمانوں کو مارا گیا، 60,000 کو زخمی کیا گیا. 2018 میں ایک اسلامی ملک سیریا پر حملہ کیا گیا، 19,000 بچوں کو، 12,000 سے زیادہ عورتوں کو قتل کیا گیا. ابھی اسرائیل نے غزہ پر حملہ کیا، 20,000 بچوں کو، 40,000 لوگوں کو مار دیا. یہ کبھی دہشت گرد نہ تھے نہ کبھی ہوئے ہیں. اللہ کے نبی نے 13 سالہ زندگی میں کل ملا کر 2000 بھی دونوں طرف سے نہیں مارے گئے، لیکن اس کے بعد بھی مسلمان دہشت گرد ہیں. محترم حاضرین، اس طرح کے شبہات لوگوں میں عام کیے گئے. آج کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ ثقافت ہماری ہو، کلچر ہمارا ہو. لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ مرد و عورت یہ برابر ہیں، ایکوالٹی کی بات کی جاتی ہے، اور اللہ معاف فرمائے کتنے ایسے نام نہاد مسلمان ہیں جو اس فریب میں آ جاتے ہیں، ایکوالٹی کو مانتے ہیں. اسلام ایکوالٹی کی بات نہیں کرتا، اسلام عدل و انصاف کی بات کرتا ہے. اگر عورت کو اور مرد کو ایک صف میں کھڑا کیا جائے، عورت پر ظلم ہوگا اور مرد پر بھی ظلم ہوگا. اسلام نے مرد کو اس کی صلاحیتوں کے اعتبار سے اسے جگہ دی، عورت کو اس کی صلاحیتوں کے اعتبار سے جگہ دی. کبھی اسلام برابری کی بات نہیں کرتا. جو لوگ ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں، جنڈر ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں، جائیے ان کی حقیقتوں کو دیکھیں. یہ کھوکھلے دعوے ہیں. بڑا بنیادی مسئلہ ہے کہ جب امریکہ کی کانگریس پارٹی نے اس اعلان نامے کو جاری کیا کہ ہم مرد و عورت کو برابر قرار رہے، جنڈر ایکوالٹی کا قانون پاس کیا، تو سب سے پہلے جن لوگوں نے اس قانون پر اعتراض کیا تھا وہ خود وہاں کی عورتیں تھیں. ان کا کہنا تھا کہ اگر مرد و عورت کو برابر قرار دیا جائے تو وہ عورتیں جو گھر میں رہتی تھی، اپنے شوہر کی کمائی کھاتی تھی، اب ان عورتوں کو باہر نکل کر کام کرنا پڑے گا. مرد اپنا کمائے گا، اپنا کھائے گا، عورت اپنا کمائے گی، اپنا کھائے گی. اس میں نقصان کس کا؟ عورت کا، فائدہ مرد کا. دوسرا نقصان یہ تھا کہ وہ مرد جو شادی کرنے کے بعد اپنی بیویوں پر خرچ کرتے تھے، اب شوہر اپنی بیوی پر خرچ نہیں کرے گا. اور اگر بات جیل کی جائے، مرد اور عورت میں توازن تھا. عورتوں کو، مردوں کو سزا زیادہ دی جاتی تھی، عورتوں کو ان کی آدھی سزا دی جاتی تھی. مرد و عورت کی سزا کو برابر کر دیا گیا. اور فوج میں صرف پہلے مرد تھے، اب عورتوں کو بھی شامل کیا گیا. یہ سارے تصورات کو دیکھیے، بتائیے اس جنڈر ایکوالٹی کی وجہ سے کس کا فائدہ ہوا؟ محترم حاضرین، جو جنڈر ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں یہ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے. اور یقین جانیے سوشل میڈیا نے جنڈر ایکوالٹی کو ایسا بنا کر پیش کیا کہ یہ ایسا نسخے کیمیا ہے جسے پکڑیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. محترم حاضرین، آج دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو انہیں یورپ کی طرح ہونا پڑے گا. یقیناً یہ کیا ہے؟ ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے. محترم حاضرین، سوشل میڈیا نے ہمیں بتا دیا کہ وقت کو کیسے برباد کرنا ہے. ابھی اس سے پہلے مقرر نے بتایا کہ ہمارے نوجوان اپنے اوقات کو برباد کر رہے ہیں. وقت کو برباد کرنا، اللہ کے حق کو ادا نہ کرنا، بندوں کے حق کو ادا نہ کرنا، خاندان کے حقوں کو ادا نہ کرنا، ان سب چیزوں کی بنیادی وجہ سوشل میڈیا ہے. کیا سوشل میڈیا کی وجہ سے نمازوں کی پابندی ہو پا رہی ہے؟ کیا اللہ کے ذکر کو بلند کیا جا رہا ہے؟ کیا لوگ جو فرض کے بعد نوافل پڑھا کرتے تھے وہ اس کو ادا کر رہے ہیں؟ ایک وقت تھا، جائیے اپنے باپ دادا کو دیکھیے، مسلمان گھر اسے کہتے تھے جس کے گھر سے صبح صبح قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی. آج یہ چیزیں ختم ہو گئی اور مسجدوں سے دور، علماء سے دور اگر کسی چیز نے ہمارے نوجوانوں کو کیا، یہ سوشل میڈیا ہے. بات اگر بدن کے حق کی جائے، سوشل میڈیا کا استعمال اتنا ہے کہ گھنٹوں ایک آدمی بستر پر ایک کروٹ میں سو جاتا ہے، اسے وقت نہیں پتا چلتا. نیند برباد ہوئی، آنکھوں کا نقصان ہوا، کانوں کا نقصان ہوا، آرام برباد ہوا. یہ ساری بربادیاں اس سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی. تعلیم کمزور ہوئی، بچوں
بچوں کے ذہن کو برباد کیا گیا، بلکہ خاندان کے حالات دیکھیں، اللہ ہی ہمارے مسلم خاندان پر رحم فرمائے، تربیت میں کوتاہی ہو گئی، اور ایسی کوتاہی کہ ماں باپ خود سوشل میڈیا کا اتنا استعمال کرتے ہیں کہ ماں کو اپنے بچے کی فکر نہیں، باپ کو کمانے کا کوئی جذبہ نہیں۔ اس کے علاوہ اگر بات سوشل میڈیا کی جائے، چاہے وہ موبائل گیمز ہو، یوٹیوب کا استعمال ہو، گانے بجانے دیکھنا ہو، OTT پلیٹ فارم کا استعمال ہو، ویب سیریز دیکھنا ہو، آن لائن یا آف لائن گیم کرنا ہو، واٹس ایپ ہو، انسٹاگرام ہو، ٹویٹر ہو، بلکہ ایک بڑی بلا IPL میچز کی، ورلڈ کپ میچوں کی، یا بگ باس جیسے OTT شوز کی ہے، آج ان سارے مسائل میں مسلمان بالکل ملوث ہو چکے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ وقت کا ضیاع، مال کا ضیاع، جبکہ اللہ تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ ایمان والو تم شیطان کی اتباع نہ کرو۔ جو آدمی اپنے وقت کو برباد کرتا ہے، لا یعنی چیزوں میں ڈالتا ہے، وہ شیطان کا متبع ہے۔ محترم حاضرین، اب کچھ بنیادی باتیں۔ ایک دوسرا مسئلہ جو آج ہمارے معاشرے میں ایک بڑی سماجی برائی بن کر ابھرتا نظر آ رہا ہے، وہ طلاق اور خلا کے مسائل ہیں۔ حالانکہ سوشل یعنی سماجی برائیاں بہت ساری ہیں، لیکن اس نقطے پر بھی گفتگو کرنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ طلاق اور خلا یہ اسلام کے اندر درست ہے۔ جب انسان ضرورت پڑے تو شوہر طلاق دے سکتا ہے، عورت خلا لے سکتی ہے، لیکن یہ کیسا مسلم معاشرہ ہے کہ نکاح ہونے کے 5 سال میں 40 سے 50% تک مسلمانوں میں طلاق کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے۔ بنیادی طور پر بہت ساری غلطیاں ماں باپ کی ہیں، بہت ساری غلطیاں وقت کے شوہروں کی ہیں، بہت ساری غلطیاں خواتین کی ہیں۔ کچھ غلطیوں کو میں گنا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی اپنی غلطیوں کو جان لے۔ بات اگر مردوں کی غلطیوں کی جائے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرد جب کسی خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ عورت کے معلومات، اس کے بارے میں انفارمیشن کی ذمہ داری گھر کی عورتوں پر ڈالتا۔ وہ گھر کی عورتیں جنہیں باہر کا کچھ نہیں پتا، کیا آپ کے لیے وہ ایسی عورت کا اختیار کریں گی جو دیندار ہوں گی؟ خود عورتیں گھر کی دیندار نہیں ہیں، جب کسی کے گھر جاتی ہیں تو پہلا سوال کرتی ہیں کیا کھانا پکانا آتا ہے؟ اس کا نہ دین کا مسئلہ ہے، نہ اس کے اخلاق کا کوئی معیار ہے۔ معیار ہے خوبصورتی، معیار ہے مال۔ آپ نے ایسی گھر کی عورتوں کو بھیجا اور آپ تمنا کرتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے نیک بیوی کا انتظام کریں گے؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ شوہروں میں سے بعض شوہروں کی غلطی اپنی بیویوں سے، اپنی گھر کی عورتوں کے سامنے محبت کا جتانا۔ ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے کہ ایک عورت کو سب سے زیادہ غیرت دوسری عورت سے ہوتی ہے۔ ماں ہے اس وقت تک جب تک آپ کی بیوی گھر میں نہ آئے۔ گھر میں بیوی آ گئی، وہ ماں بھی ہے، وہ ساس بھی ہے، اس کا خیال آپ کو رکھنا پڑے گا۔ آپ کی بہن ہے، لیکن جب گھر میں دوسری عورت آئے گی وہ بہن بھی ہوگی لیکن ننند بھی بن جائے گی، اس کا خیال مرد کو رکھنا پڑے گا۔ محترم حاضرین، بہت سارے شوہر وقت میں شادی کر لیتے ہیں، 20 سال 22 سال میں شادی کر لیا، اسے نہیں معلوم کہ ایک عورت کا مزاج کیسے ہوتا ہے، ایک عورت کے حقوق کیا ہوتے ہیں، اس کی غلطیوں پر اس کی اصلاح کیسی کرنی ہے۔ آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کے اندر ایک بڑا پیغام چلایا جاتا ہے، الاسرتی، میرا خاندان۔ جو بھی مدینہ کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہاں جو بھی شادی کرنے والے مرد ہوتے ہیں، شادی کرنے والی لڑکیاں ہوتے ہیں، ان کے لیے باقاعدہ برامج چلائے جاتے ہیں جس میں شادی سے پہلے مردوں کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے، عورت کا مزاج کیسا ہے، اللہ کے نبی اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے تعامل کیا کرتے۔ ایک وقت میں آپ کے پاس 9 عورتیں تھیں، آپ نے 11 شادیاں کی، لیکن کبھی کسی کی عورت کے مسئلے میں آپ کے وہ معاملات نہیں ہوئے جو ایک مسلمان کی ایک عورت کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ لہذا عورتوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ مرد کا مزاج کیسا ہے، تمہاری ذمہ داری کیا ہے، تمہارے حقوق کیا ہیں۔ کتنا بہتر ہوتا کہ ہمارے ذمہ داران اس پر توجہ دیتے اور شادی کرنے والے مرد و خواتین کی گائیڈنس اور کاؤنسلنگ کی جاتی ہے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ مردوں میں خیانت عام ہو گئی ہے، اس کی بنیادی وجہ سوشل میڈیا کا استعمال ہے۔ اس کے علاوہ بات کرنے کا طریقہ مردوں کو نہیں آتا، طلاق کو لوگوں نے عورتوں کو دبانے کا ذریعہ بنا لیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے ماں باپ، بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، لیکن جب بات اپنی بیوی کی آئے اس پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ یہ دونوں تمہارے ساتھی، تمہارے ماں باپ معروف کے حقدار ہیں۔ تو اللہ نے بیویوں کے بارے میں کہا وَعَاشِرْهُنَّ بِالْمَعْرُوف، کہ تمہاری عورتیں بھی بھلائی کے حقدار ہیں۔
جو بھلائی ماں باپ کے ساتھ کریں گے وہی بھلائی آپ کو عورتوں کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ کرنے پڑے گی۔ دو طرح کے مرد پائے جاتے ہیں، ایک یہ تم بالکل ماں باپ کے ہیں نہ اپنی بیویوں کے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اپنی بیویوں کے ہیں ماں باپ کے نہیں، اور کچھ ایسے ہیں نہ بیویوں کے ہیں نہ ماں باپ کے ہیں، الا من رحم ربی، کچھ ایسے ہیں جو تمام چیزوں کو لے کر چلتے ہیں۔ یقین جانیے ایک بہت بڑا یہ خلا ہے۔ اس کے علاوہ دین کو برباد کرنے میں سب سے بڑا کردار مردوں کا ہے، نہ نماز کی پابندی، نہ روزوں کی پابندی، نہ اسلامی الفاظ غلط الفاظ سے بیوی کو گالی دینا، بلکہ گھر کی عورتیں مطالبہ کرتی ہیں کہ گھر کا نل خراب ہے، گھر کے اندر یہ پریشانیاں ہفتوں گزر جاتی ہیں، اسے توفیق نہیں ملتی کہ اس کی اصلاح کی جائے۔ مرد کی ذمہ داری ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں گھر سے باہر نکلتی ہیں، کس لیے؟ شاپنگ کرنے کے لیے، گھر کا سبزی اور غلہ لانے کے لیے۔ سوال ہے کہ گھر کا سامان لانا، ذمہ داری اٹھانا کس کا ہے؟ قرآن میں تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ عورتوں سے کہتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، ان عورتوں سے کہو کہ اپنے گھروں کو لازم پکڑیں۔ صحابہ کا زمانہ تھا کہ اگر عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہتی، صحابہ اس سے راضی نہیں تھے، اور آج ہمارے مردوں کی غیرت کا یہ عالم ہے کہ گھر کی عورتیں شاپنگ کے لیے نکل جاتی ہیں، آٹو میں غیر مردوں کے ساتھ بیٹھتی ہیں، بسوں میں اکیلے سفر کرتی ہیں، اور مردوں کی غیرت ہے، حقیقت میں یہ بے غیرتی ہے۔ اس کے علاوہ اپنی بیویوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا، دوسری شادی کا ٹھٹا مذاق کرنا، اور گھر میں بسا اوقات کتنے ایسے مرد ہیں جو عورتوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مارنے کا حکم دیا، اور ہے تم مارے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں ایک وقت میں تھی، 11 شادی آپ نے کی، آپ کی بیٹیاں تھیں؟ یہ تو بتائیے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا؟ آپ قرآن کی آیت کی دلیل لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی تو بتائیے۔ مردوں میں صبر کم ہے، کتنے ایسے مرد ہیں جو تجارت کے نام پر مہینوں اپنے گھر سے دور رہتے ہیں، نہ بیوی کی محبت ان میں ہے نہ اولاد کی فکر ہے، یہ بھی ایک بڑی غلطی ہے۔ اس کے علاوہ جو بچے کچھ مرد گھر میں ہیں وہ آتے ہیں اور موبائل کے استعمال میں ایسے لگتے ہیں، نہ بیوی کے لیے وقت ہے نہ اپنی اولاد کے لیے وقت ہے۔ یہ ساری ایسی غلطیاں ہیں جو مرد کرتے ہیں۔ خواتین بھی ہماری بہت ساری غلطیوں میں ملوث ہیں جو طلاق اور خلا کی وجہ بنتی ہیں۔ بعض خواتین کا مزاج تند مزاج ہے، وہ کسی کی نہیں سنتی، نہ اپنے باپ کی نہ اپنے شوہر کی۔ ایسی عورتیں یقین جانیے سب سے پہلے اللہ کی نافرمان ہوتی ہیں۔ عورتوں کو اپنے مزاج کو بدلنا ہوگا، گھر کی ذمہ داری عورت کی ہے۔ آج عورتیں کہتی ہیں کیا ساس اور سسر کی خدمت کرنا واجب ہے؟ کیا میری ذمہ داری ہے؟ میری ذمہ داری شوہر کی خدمت کرنا ہے۔ جو لوگ عورتیں اس طرح کی باتیں کرتی ہیں وہ شوہر کی بھی خدمت مکمل نہیں کرتی۔ یہ اسلام کا قانون ہے، آپ نوافل کا اہتمام کیجئے، اللہ آپ کو سنت کی توفیق دے گا۔ سنت کو لازم پکڑیے، اللہ آپ کی فرض میں پابندی کرائے گا۔ جہاں آپ نے فرض کو صرف پکڑا، سنتوں کو چھوڑا، سنتیں بھی غائب، نفل بھی غائب۔ وہ ایک دور تھا کہ خواتین گھر میں کام کیا کرتی۔ آج عورتیں شادی سے پہلے طے کرتی ہیں کہ گھر میں کام کرنے کے لیے ایک سرونٹ چاہیے۔ اگر سرونٹ کی کوئی حقدار ہوتی تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر اور حضرت فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہا ہوتی۔ آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خادم مانگنے آئی، آپ نے کیا کہا؟ آپ گئے حضرت فاطمہ کے گھر گئے اور انہیں جا کر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت فاطمہ نے اپنے ہاتھ حضرت عائشہ کو بتائے تھے، چکی پیس کر نشان پڑ گئے تھے، کمر پر نشان پڑ گیا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی جن کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ جس نے فاطمہ کو غصہ دلا دیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اللہ کے نبی نے ان کو بھی کام کرنے کا حکم دیا۔ اور آج ہماری گھر کی خواتین یہ کہتی ہیں کہ شوہر کی خدمت کرنا، ساس سسر کی خدمت کرنا ضروری ہے۔ محترم حاضرین، گھر کے مسائل میں ایک بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ عورت اپنے گھر کے سارے معاملات اپنے ماں سے کہتی ہے، ماں اپنی بہنوں سے کہتی ہے۔ گھر کی بربادوں کی بڑی وجہ ساس کا اور خالہ کا جو عورت کی طرف سے ہے اس کا تدخل ہے۔ یاد رکھیے شوہر کی باتیں یہ امانت ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے اجازت لیے بغیر اس کے گھر کی ساری کارستانیاں اپنے ماں کو بتاتی ہے، ماں کا گھر میں زیادہ چلتا ہے جبکہ شوہر کے ماں باپ کا نہیں چلتا، یقیناً یہ تربیت کی کوتاہی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری خواتین کیا ہے اولاد کی تربیت سے زیادہ اپنے جسم کو سنوارنا پسند کرتی ہیں۔ کیا آج ہم ایسا نہیں دیکھتے؟ اپنی اولاد کی تربیت کم ہے لیکن انہیں پہننے کے لیے کپڑے اچھے چاہیے، اولاد کی تربیت کم ہے مگر انہیں سنگھار کے لیے وقت چاہیے، گھروں سے باہر نکلنا۔ اس کے علاوہ اپنے شوہر
کی پرواہ نہ کرنا، بغیر شرعی علم کے باہر نکلنا۔ آج اللہ معاف فرمائے، ایک وقت ایسا تھا، معاشرہ ایسا تھا، اسلام نے صاف فرمایا کہ عورتیں اگر زینت اختیار کریں گی تو اپنے شوہر کے لیے۔ اگر ایک عورت، آج ماحول دیکھیے، یہاں اتنی عورتیں آئی ہیں، جا کر شادی خانوں میں دیکھیے، جمعہ کے دن مسجدوں میں دیکھیے، کتنی عورتیں ایسی ہیں جو میک اپ کر کے گھر سے باہر نکلتی ہیں۔ میک اپ کرنا یہ صرف شوہر کے لیے، گھر کے اندر ہے۔ اگر کوئی عورت میک اپ کر کے جمعہ کے لیے مسجد میں آتی ہے، اس طرح کے پروگرام میں شریک ہوتی ہے، شادی بیاہ میں میک اپ کرتی ہے، ایسی عورت اللہ اس کے رسول کی نافرمان ہے۔ یقین جانیے یہ برائیاں عام ہو گئی ہیں۔ اس کے علاوہ شوہر کی غیرت کا خیال نہ کرنا، شوہر پسند نہیں کرتا ہے کہ فلاں آدمی گھر میں نہ آئے، تو عورت کو چاہیے کہ اپنی شوہر کی غیرت کا خیال کرے، ویسا خیال کرے جیسے حضرت اسماء نے اپنے شوہر کا کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، حضرت اسماء اپنے سر پر کھجور کی گھٹنیاں لے کر آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے حضرت اسماء کو دیکھا، آپ نے اپنا اونٹ بٹھایا تاکہ حضرت اسماء بیٹھ جائیں اور اللہ کے نبی ان کو گھر تک پہنچائیں۔ حضرت اسماء یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی۔ حضرت اسماء کھڑی رہی، وہ اللہ کے نبی کے اونٹ پر نہیں بیٹھی۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ وہ نہیں بیٹھنا چاہتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنا اونٹ اٹھایا اور صحابہ کو لے کر چلے گئے۔ یہی بعد میں حضرت اسماء نے حضرت زبیر سے، اپنے شوہر سے کہا، اور حضرت زبیر نے پوچھا کہ تم کیوں نہیں بیٹھی؟ تو حضرت اسماء نے کہا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اپنی جگہ، مگر مجھے آپ کی غیرت یاد آ گئی، آپ کی غیرت یاد آ گئی۔ ہو سکتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ پر بیٹھ جاؤں اور یہ چیز آپ کو برا لگے۔ سبحان اللہ، اگر عورتیں اپنے شوہر کی غیرت کا خیال کرنے لگ جائیں تو آدھے اختلافات یہاں پر ختم ہو جائیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری عورتیں ہیں جو اتنا سخت مزاج ہیں، شوہر آئے اس کے موبائل کو چیک کرنا، وہ اوراق جو لاتا ہے اسے چیک کرنا، اس طرح کا مزاج اکثر بربادی کی وجہ بن جاتا ہے، اور بغیر کسی وجوہات کے طلاق کا مطالبہ کرنا۔ کتنی برائیاں ہیں جو عورتوں میں ہیں، مردوں میں ہیں، جس کی ظاہر وجہ طلاق اور خلا کے بڑھتے ہوئے اسباب ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری اور سماجی برائیاں ہیں جو دور حاضر میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح پروگرام کو کامیاب فرمائے۔ جن حضرات نے بھی اس پروگرام کو قائم کیا ہے یا کسی طرح کی مدد کی ہے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ خیر واحسن اللہ الیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔